السلام نہیں سر السلام علیکم معزز سامعین و حضرات، آج کا یہ پروگرام آزاد ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہندوستان کے ہمارے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش پر منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی نظامت جناب غلام عباس ہلوری صاحب کریں گے۔ میں جناب غلام عباس ہلوری صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور نظامت کے فرائض کو انجام دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آداب، نمسکار۔ آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام ہونے والے اس یک روزہ قومی سیمینار میں، جس کا عنوان مولانا ابوالکلام آزاد شخصیت اور فن ہے، منعقد ہو رہے اس پروگرام میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ اور گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ ظاہر ہے کہ یہ پروگرام اور یہ جلسہ، یہ نشست آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، اور یہ وہ سوسائٹی ہے، جیسا کہ پروگرام کے کنوینر جناب فضیل صاحب نے مجھے بتایا، کہ تقریباً 20 برس سے زائد عرصے پر یہ سوسائٹی کام کر رہی ہے۔ سماج کے فلاحی اور بہبودی اس طریقے کے جو ورک ہیں، جو کام ہیں، ان کا باقاعدہ اس نے کام کیا ہے۔ اور صرف کام ہی نہیں، دیکھیے، زندہ رہنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اگر انسان 60-70 برس 80 برس آیا اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ کچھ کر کے جا رہا ہے، تبھی اس کا نام ہوتا ہے، اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ یہ جو آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، اس نے کووڈ میں جس طریقے سے کام کیا ہے لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، یا لوگوں کی مدد کے لیے، اعانت کے لیے، یہ ایک لائق تحسین اور قابل فخر بات ہے۔ آج کا، اور اس کے علاوہ یہ آزاد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جو ہے، یہ کلچرل پروگرام جو ہے عام طور سے کراتی رہی ہے، جس میں میر و غالب، ناسخ و آتش اور تمام طرح کے جو ہے اردو کے خدمت گزار اور اردو کی خدمت کرنے والے تمام افراد کے حوالے سے اور سلسلے سے یہ پروگرام منعقد کراتی رہی ہے۔ آئیے میں اس مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پر ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر اور اس کے علاوہ سیکریٹری صاحب اور کنوینر صاحب کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی ہے، اور یہاں آج مقالہ خوان حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج کی صدارت فرما رہے ہیں اس یک روزہ قومی سیمینار کی محترمہ انیتا پرتاپ صاحبہ۔ تالیاں ہو جائیں محترمہ کے لیے۔ ڈپٹی کنٹرولر لکھنؤ سول ڈیفنس، تو آپ کا ایک الگ کام رہا ہے، یوگدان رہا ہے، ادبی خدمات رہی ہے، سماجی اور فلاحی بہبودی کام کرتی رہی ہیں۔ آپ آج کی صدر ہیں اس مجلس کی، اس محفل کی۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان مہمان خصوصی ڈاکٹر سردار مہدی صاحب ہیں، تالیاں ہو جائیں سر کے لیے۔ میڈیکل آفیسر گورنمنٹ ہاسپٹل عالم باغ، اور اس کے علاوہ آفیسر گورنمنٹ پریس لکھنؤ۔ تو آئیے ابوالکلام آزاد شخصیت اور فن، اس کے حوالے سے
جو بھی گفتگو ہونا ہے، اور ہمارے درمیان مقالہ خان حضرات تشریف رکھتے ہیں، جس میں لکھنؤ یونیورسٹی کے سینئر اسکالر ہمارے دوست عبدالقدوس خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تنقیدی بصیرت ہے، تالیاں ہو جائیں سر کے لیے۔ عبدالقدوس خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی مقالہ پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دور جدید کی افسانہ نگار اور ابھرتی ہوئی افسانہ نگار محترمہ سائمہ انصاری صاحبہ، ریسرچ اسکالر لکھنؤ یونیورسٹی، آپ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایک شاعرہ بھی موجود ہیں جن کو تحسین ماہرو صاحبہ کے نام سے جانا جاتا ہے ادبی دنیا میں، ان کے لیے بھی تالیاں ہو جائیں۔ اور محترم فضیل صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو کہ کنوینر ہیں پروگرام کے۔ اب یہاں سے مجھے جو دکھائی پڑ رہا ہے وہ یہ کہ گلدستہ پیشگی کی بھی رسم ہونی ہے، تو میں گزارش کروں گا منتظمین سے کہ گلدستہ آپ لے کر کے آئیں، اور یہاں گلدستہ پیشگی کی رسم ہونی چاہیے۔ تالیاں ہو جائیں تمام افراد کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس ادب کی خدمات کے لیے اور ادب کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں۔ جب اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جو ادب کا نکھار آئے گا وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی حسن پیدا کرے گا۔ تو آئیے یہ گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ محترمہ آج کی صدارت فرما رہی ہیں محترمہ انیتا پرتاپ، ڈپٹی کنٹرولر لکھنؤ سول ڈیفنس۔ تالیاں ہو جائیں محترمہ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں گزارش گزار ہوں منتظمین سے کہ ایک گلدستہ مہمان خصوصی ڈاکٹر سردار مہدی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے، میڈیکل آفیسر گورنمنٹ ہاسپٹل عالم باغ اور آفیسر گورنمنٹ پریس لکھنؤ کی خدمت میں۔ میں گزارش گزار ہوں کہ شال بھی پیش کی جائے صدر پروگرام کی محترمہ انیتا پرتاپ صاحبہ کے لیے۔ تالیاں ہو جائیں بھائی۔ اس کے علاوہ شال پیش کی جا رہی ہے مہمان خصوصی آج کے اس پروگرام کے ڈاکٹر سردار مہدی صاحب کو بھی شال پیش کی جائے، میڈیکل آفیسر گورنمنٹ ہاسپٹل عالم باغ لکھنؤ۔ پروگرام کی نوعیت ہے اور پروگرام میں الگ الگ دیگر جہات سے مولانا ابوالکلام آزاد کے تمام سوانحی اور کوائفی تمام چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے مقالے پیش کیے جائیں گے۔ اب میں فضیل صاحب سے جو پروگرام کے کنوینر ہیں ان سے گزارش گزار ہوں کہ سب سے پہلے محترم ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کی خدمت میں ایک گلدستہ پیش کریں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ محترم کی حوصلہ افزائی کے لیے بھائی جو ہے تالیاں ہو جائیں سر کے لیے۔ محترم ڈاکٹر عبدالقدوس خان صاحب، ریسرچ اسکالر لکھنؤ یونیورسٹی۔ اب میں گزارش گزار ہوں پروگرام کے کنوینر جناب فضیل صاحب سے کہ محترمہ سائمہ انصاری صاحبہ، سینئر ریسرچ اسکالر لکھنؤ وشودیالیہ، آپ کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ تالیوں سے محترمہ کا استقبال کر لیجیے آپ حضرات۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر تحسین ماہرو صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج کے قریب آ جائیں تاکہ آپ کا بھی فوٹو ہو جائے بھائی اس کے ساتھ۔ اور جو ہے گلدستہ پیشگی کی یہ رسم ہے، حالانکہ یہ تو ایک رسم ہے، اس سے اچھے پھولوں کو آپ سجا کر کے اپنے مقالے میں لے کر کے آئی ہیں اور پیش فرمائیں گی۔ اس کے علاوہ محمد اسرار صاحب جو کہ پرواز ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے محتمم بھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ قریب آ جائیں یہاں، اور گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فضیل صاحب گلدستہ پیش کر رہے ہیں، اور آپ حضرات اسرار صاحب کا تالیوں سے استقبال کر لیجئے۔ یہ اردو کے وہ گلدستے ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں، نہیں بس کافی ہے مجھے تو بہت محبت، بہت شکریہ۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی جس طریقے سے سماجی اور فلاحی کام کر رہی ہے، امید ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ ایک بڑی تنظیم بن کر کے ابھرے گی جو کہ سماجی اور فلاحی کام کرے گی۔ آئیے آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے مولانا ابوالکلام آزاد، شخصیت اور فن۔
اسی کے حوالے سے اور اسی عنوان پر تمام مقالہ نگاران حضرات اپنے اپنے مقالے پیش کریں گے اور اس میں ابوالکلام آزاد کو نئے نئے جہاز سے دیکھنے کا ہمیں اور آپ کو موقع ملے گا۔ اردو ایک لشکری زبان ہے اور لشکر میں شامل ہونے کے لیے نہ دھرم کی ضرورت ہوتی ہے نہ مذہب کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں تمام کے تمام افراد موجود ہیں۔ ابوالکلام آزاد کی شخصیت اور ان کا فن، ان کا تعلیمی نظریہ اور انہوں نے تعلیم و تعلم کے میدان میں کیسے اور کس طریقے سے کام کیے ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے کنوینر اس پروگرام کے میں فضیل صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کمیٹی کے صدر اور سیکریٹری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں اتنی خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے۔ تو آئیے بس اب یہاں سے مقالہ نگاری کا ایک سلسلہ قائم ہونا ہے اور شروع ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے میں مقالہ نگاری کے لیے گزار ہوں مقالہ خوانی کے لیے محترمہ تحسین ماہرو صاحبہ سے کہ آپ اپنے مقالے کے ساتھ یہاں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں، اور تمام کے تمام افراد یہاں بغور آپ کے مقالے کو سماعت فرمانے والے ہیں۔ تو آئیے آپ کے روبرو ہونے جا رہی ہیں محترمہ تحسین ماہرو صاحبہ۔ تالیاں ہو جائیں محترمہ کے لیے پلیز۔ صدر محترم، مہمان خصوصی اور سامعین حضرات آداب۔ جیسا کہ تعارف تو عباس بھائی دے ہی چکے ہیں کہ میرا نام تحسین ہے، اور تحسین سے زیادہ میں ماہرو کے نام سے ہی جانی جاتی ہوں، کیونکہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے تو بھائی مجھے ماہرو ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے مقالے کی شروعات کرتی ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی قومی و ادبی خدمات۔ ہم آپ کی محفل میں نہ آنے کو نہ آتے، ہم آپ کی محفل میں نہ آنے کو نہ آتے، کچھ اور ہی سمجھے تھے، ہوا اور ہی کچھ ہے۔ بے خود بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں دیکھنے والے، بے خود بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں دیکھنے والے، ان مست نگاہوں کی ادا اور ہی کچھ ہے۔ ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہم نے جب بھی سنا ان کی بہترین نثر کے تخلیق کے لیے سنا۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہم ان کی نثر کے ساتھ ساتھ ان کی غزل سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ابوالکلام آزاد ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے عمر کے آخری دور تک قوم و ادب کی خدمت کی اور قوم کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ مولانا آزاد کا شمار ان کے عہد کی اعلیٰ شخصیتوں میں ہوتا تھا۔ ان کی ذہانت، لیاقت، قومی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہندوستان کے سب سے ممتاز ایوارڈ بھارت رتن سے نوازا گیا تھا، اور وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ اس لیے ان کی یوم پیدائش 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم کے نام سے منایا جاتا ہے۔ وہ بے مثل صحافی، بہترین مفسر، سحر انگیز خطیب اور عمدہ انصاف پرداز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حساس دل انسان بھی تھے، جن کے دل میں اپنے ملک و قوم اور اس کے باشندوں کے لیے عزت، احترام اور بے پناہ محبت تھی۔ ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا اصلی نام محی الدین احمد اور تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ ان کے والد کا نام محمد خیر الدین اور والدہ کا نام عالیہ تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے، جو شہنشاہ اکبر کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہی مستقل سکوت اختیار کر لی، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے زیر سبب ان کے والد کو ہجرت کا کرب سہنا پڑا اور وہ کئی سال عرب میں رہے۔ آزاد کا بچپن مکہ اور مدینہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کرنے کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے جامعہ ازہر مصر چلے گئے،
14 साल की उम्र में ही मशरक़ी उलूम का तमाम निसाब मुकम्मल कर लिया। इसके बाद वो अरब से हिजरत करके हिंदुस्तान आए और कलकत्ता में सुकूत अख्तियार की और यहीं से उन्हें कौम की खिदमत का अंजाम देने का मौका मिला। उन्होंने अपनी जहानत की बिना पर महज 15 साल की उम्र में लिसान-उस-सदक़ माहवार जरीदा जारी किया। आप लोग का कीमती वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं अपने मकाले के कुछ अहम पहलुओं को ही पढ़ देती हूँ कि बाकी भी स्कॉलर्स पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आप हर किसी से आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने मुख्तलिफ़ तारीख़ों में भी हिस्सा लिया, जिनमें खिलाफत तहरीक, हिंदुस्तान छोड़ो और तहरीक अदम ताउन अहम हैं। महात्मा गांधी की क़यादत पर उन्हें पूरा यकीन था और वो उनके फ़लसफ़े अदम तशद्दुद से बहुत मुतासिर थे और उनके नज़रियात और अफ़कार के सिलसिले में पूरे मुल्कों का दौरा भी किया। आज़ाद कांग्रेस पार्टी के सदर भी रहे और एक अहम कौमी लीडर का रोल भी अदा किया। मौलाना आज़ाद का नाम 20वीं सदी के अहम तरीन मुसन्नफ़ीन की नुमाया फ़हरिस्त में शुमार किया जाता है और उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी, जिनमें सबसे अहम नाम गुबार खातिर, इंडिया मीन्स फ्रीडम अंग्रेज़ी में जो पब्लिश हुई है, तज़किया तर्जुमान कुरान इम्तियाज़ी हैसियत की हामिल हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मुकर्रर किए गए। उन्होंने बतौर वज़ीर तालीम मुल्क की बेशुमार खिदमत अंजाम दी। उनमें सबसे अहम काम UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क़याम है, जो आज भी उलूम से मुतालिक सबसे अहम कारनामे अंजाम दे रहा है। इसके अलावा भी दीगर सकाफ़ती और अदबी तहकीकी इदारे उन्हीं की देन हैं। अबुल कलाम आज़ाद की कौम की खिदमत के सबब उनके नाम से हिंदुस्तान में हस्ब झील सरकारी और तालीमी इदारे मंसूब किए गए हैं। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जिसे हम सब मानू के नाम से जानते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली, इसके अलावा भी दीगर इदारे मंसूब किए गए हैं। आज़ादी की जंग अज़ीम में अपने शौहर को कोशा देखकर उनकी शरीक हयात ज़ुलेखा बेगम ने उनका हर कदम पर साथ दिया और उनके शाना बशाना खड़ी रहीं। इस तरह उनका शुमार भी हिंदुस्तान की जाबाज़ ख़वातीन में होता है। हिंदुस्तान का ये जाबाज़ अदबी जीनियस शख्सियत का मालिक 22 फरवरी 1958 को अब्दी नींद सो गया। उनकी मज़ार उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद दिल्ली के अहाते में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दुनिया से कूच करने पर जगन्नाथ आज़ाद अपनी किताब अबुल कलाम आज़ाद आसमां तेरी लहद पर शबनम अफसानी करे में तहरीर करते हैं। ऐ गुलामों का लहू गरमाने वाले अलविदा, ऐ गुलामों का लहू गरमाने वाले अलविदा, आग सी अल्फाज में बरसाने वाले अलविदा, खुद तड़प कर बज़्म को तड़पाने वाले अलविदा, ऐ जगा कर हिंद को सो जाने वाले अलविदा, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफसानी करे, सब ज़े नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपके रूबरू थी मोहतरमा तहसीन माहरू साहबा के, जिन्होंने अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से अपनी जामे और मुदल्लल गुफ्तगू की। ज़ाहिर है कि जब उर्दू समझने वाले अफराद हों, उर्दू बोलने वाले अफराद हों, उर्दू पढ़ने वाले अफराद हों, बाज़ौक़ अफराद हों, तो मकाले की जो इफ़हाम व तफ़हीम होती है वो बेहतर तौर पर होती है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। या मैं अक्सर व बेशतर पढ़ा करता हूँ कि मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो ज़ाहिर है कि
اردو کی اپنی ایک الگ چاشنی ہے، اردو کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، اردو کا اپنا ایک نظریہ ہے، اردو کا اپنا ایک الگ نظام ہے۔ آپ کے روبرو تھیں محترمہ تحسین ماہرو صاحبہ، شعبہ اردو، لکھنؤ یونیورسٹی کی ریسرچ اسکالر ہیں، اور بڑے مختصراً اور اجمالی جائزہ لیا، لیکن کافی مدلل اور باقاعدہ اپنی بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اب میں جسے آواز دینا چاہتا ہوں اس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ حضرات تمام لکھنؤ کے اخبارات میں، اکثر و بیشتر اردو اخبارات میں ان کے مقالے، ان کے مضامین اور ان کے تمام دیگر تخلیقات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں۔ نام بھی نیا نہیں ہے ادبی دنیا کے لیے، اور ان کا کام بھی نیا نہیں ہے۔ وہ اکثر و بیشتر مقالات اور خطبات جو ہے، یا ان کے تمام دیگر جو تخلیقات ہیں، تصنیفات ہیں، وہ ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں۔ اردو ادب کی جدید دنیا میں نئی افسانہ نگاری کے لیے جو شخصیت پہچانی گئی ہے اور لکھنؤ کی نیابت کر رہی ہے، اسے ہم اور آپ محترمہ سائمہ انصاری، ریسرچ اسکالر، لکھنؤ یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے، ہمارے درمیان محترمہ موجود ہیں۔ شگفتہ گل کا تبسم تو صرف دلکش ہے، شگفتہ گل کا تبسم تو صرف دلکش ہے، مگر کہاں تیرے انداز گفتگو کی طرح، مگر کہاں تیرے انداز گفتگو کی طرح۔ تو آئیے، ہمارے درمیان محترمہ سائمہ انصاری صاحبہ، ریسرچ اسکالر، لکھنؤ یونیورسٹی سینئر ریسرچ اسکالر تشریف رکھتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مقالے کے تئیں تشریف لے آئیں اسٹیج پر، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تالیوں سے محترمہ کا استقبال کر لیجیے پلیز۔ صدر محفل اور تمام حاضرین آداب، میرے مقالے کا عنوان ہے ابوالکلام آزاد کی شخصیت کا اجمالی جائزہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام محی الدین اور تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ کنیت ابوالکلام اور تخلص آزاد تھا۔ مولانا آزاد کی ولادت 11 نومبر 1888 کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، جہاں ان کے والد مولانا خیر الدین صاحب کا ذاتی گھر تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ذات کن کن صفات کی مظہر تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ عقل و دانش، علوم و معارف، فہم و ادراک کے کیا کیا جوہر ان میں پنہاں تھے۔ مولانا آزاد ایک جامع شخصیت کے مالک تھے۔ بے پناہ صلاحیتیں قدرت نے ان کے اندر ودیعت کی تھیں۔ آزاد ایک بڑے عالم، دانشور، سیاستدان، صحافی، مجاہد آزادی، مفسر قرآن اور ماہر تعلیم تھے۔ اس سلسلے میں وہ خود رقم طراز ہیں۔ کوٹ: مذہب، علوم و فنون، ادب، انشاء، شاعری کی کوئی وادی ایسی نہیں جس کی بے شمار راہیں مبدِ فیاض نے مجھ پر نہ کھول دی ہوں، اور ہر آن و ہر لخت نئی نئی بخششوں سے دامن مالا مال نہ ہوا ہو۔ انکوٹ۔ حوالہ: ابوالکلام کے افسانے، مرتب، عبدالغفار شکیل، صفحہ 6۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر آزاد صاحب نے اپنے تخیل و تصور کی پرچھائی نہ ڈالی ہو۔ علم و ادب کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جو مولانا کے ذوق نظر کا رہین منت نہ رہا ہو۔ آزاد نے ہمارے لیے جو ادبی سرمایہ چھوڑا ہے، اس میں ہر رنگ کی بہار ہے، ہر قسم کے پھول مہک رہے ہیں۔ مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، شاعری اور افسانے کم و بیش سب کچھ ان کے یہاں جلوہ گر ہیں۔ لیکن آزاد صاحب کو ادب کی اتنی خدمات کے باوجود ادب کے ان رنگوں سے لطف اندوز ہونے اور ان پھولوں سے محظوظ ہونے کا موقع نہ ملا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ آزاد کے گوناگوں مصروفیتوں نے انہیں کبھی موقع ہی نہ دیا۔ ہمیشہ اپنی تقریر اور تحریر میں مصروف رہتے اور اس کے ذریعے قوم کے پسماندہ طبقے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مولانا آزاد نے ہندوستان کی آزادی میں ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے اور اپنی وفات تک اس عہدے پر برقرار رہے۔ ابوالکلام آزاد کا عہد ہندوستان کے سیاسی تاریخ کا انتہائی نازک ترین عہد رہا ہے۔ ابوالکلام آزاد نے اپنے دانشورانہ قیادت کے ذریعے ایک خوابیدہ معاشرے میں زندگی کی تڑپ پیدا کی۔
ان کی بے شمار کوششوں نے ہندوستانی قوم کو ایک نئی شاہراہ پر لا کھڑا کیا۔ مولانا آزاد کی وفات 22 فروری 1958 کو دہلی میں ہوئی، جس کے 34 سال بعد حکومت ہند نے ان کی ادبی خدمات پر سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو شعر و شاعری کا شوق 11 برس کی عمر سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ اس قدر گہرا تھا کہ انہیں اس وقت کی غزل کے شائع ہونے پر جو خوشی اور مسرت محسوس ہوئی تھی وہ زمانے کے آخری دور تک تازہ رہی۔ ان کی شاعری میں بلاغت کا حسن موجود ہے۔ خود ابوالکلام آزاد کی زبان میں ملاحظہ ہو، کوٹ، یہ اشعار اب کس قدر لغو معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں لغویات نے لوگوں کو متاثر کر دیا تھا۔ آج بھی جبکہ 36 برس گزر چکے ہیں، اپنی وہ خوشی پوری طرح محسوس کر رہا ہوں جو مجھے اس وقت محسوس ہوئی تھی جب ارمغان فرخ میں یہ غزل چھپ کر آئی تھی اور زندگی میں پہلی بار میں نے اپنا نام رسالے میں چھپا ہوا دیکھا تھا۔ مولانا آزاد کی پہلی غزل ارمغان فرخ ممبئی کے جنوری 1899 کے شمارے میں شائع ہوئی تھی، جو کہ 1898 کے اواخر میں کہی گئی تھی۔ مولانا آزاد کی شاعرانہ زندگی کی مدت کل ملا کر 3-4 برس ہوتی ہے۔ ان کے فارسی اور اردو کلام کو ڈاکٹر عبدالغفار شکیل نے دیوان ابوالکلام آزاد کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ آزاد کی نمونہ شاعری ملاحظہ ہو، سب لوگ جدھر ہیں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر ہیں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کے ادبی افکار کا جائزہ لیتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم کا ایک ایسا اتھاہ سمندر ہے جس کے آغوش میں معلوم نہیں کہ کتنے دریاؤں نے روانی سیکھی ہے۔ ادب، سیاست، مذہب، سماجیات اور تنقید، یہ تمام اصناف ان کے سمندر کی لہریں ہیں۔ ان سبھی موضوعات میں ان کا مخصوص انداز نگارش نمایاں ہے۔ آزاد کی غیر معمولی صلاحیت ان کی تحریروں میں مضمر ہے۔ انہوں نے بہت سے ادبی رسالوں کے تراجم اردو زبان میں کیے، حالانکہ انہیں اردو، عربی اور فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا، لیکن آپ کی ان کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کیا۔ یہ آزاد کی اردو دوست ہونے کی دلیل ہے۔ ترجمان القرآن ان کی زندہ مثال ہے۔ ابوالکلام آزاد کو اگر اردو کے 7ویں دور کا میر کارواں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی نثر نے شعر سے کہیں زیادہ لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ قلم میں وہ جادو بیانی تھی کہ عقلیں حیران رہ جاتی تھیں۔ کیا یہ کرشمہ نہیں کہ آزاد صاحب نے محض 24 سال کی عمر میں ہی الہلال جیسے درخشندہ اخبار کا اجرا کیا، جس کی مثال آج تک ناپید ہے۔ ابوالکلام آزاد کی نثر میں ان کے شعری رجحان نے ایک نیا ترنم پیدا کر دیا تھا، جس کی بہترین مثال الہلال اور غبار خاطر ہے۔ اور پھر غبار خاطر، جو کہ ابوالکلام آزاد کے ادبی کارناموں میں سب سے زیادہ مشہور ہے، یہ ان کا ایسا مجموعہ ہے جس کی نثر خود میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں شامل مضمون، چڑیا چڑیے کی کہانی، انشائیہ، افسانہ اور کہانی سبھی کچھ کا لطف سموئے ہوئے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کی نثر اپنے آپ میں مکمل محسوس ہوتی ہے، ان کے خطوط میں افسانے کا گمان ہوتا ہے۔ مولانا آزاد نے زندگی اور اس کے حقائق کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں امید ہے، حوصلہ افزائی ہے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے۔ خود ابوالکلام آزاد کی زبانی ملاحظہ ہو، زندگی میں بہت سی کہانیاں بنائیں، خود زندگی ایسی گزری جیسے ایک کہانی ہو، ہے آج جو سرگزشت اپنی، کل اس کی کہانیاں بنیں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی زندگی میں ایک انقلاب اور پیغام لے کر آئے تھے، اس لیے ان کی تحریریں پرشکو، پررعب اور حیرت سے پر ہیں۔ ان کے الفاظ میں ہم آہنگی، تناسب، قافیہ آرائی کے وہ نمونے ملتے ہیں جن میں ایک مختصر بات کو زیب عشق کے مختلف رنگوں میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نثری ادب کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ ابوالکلام آزاد کی ہمہ جہت شخصیت کو ایک مختصر سے مضمون یا مقالے میں سمیٹ پانا نہایت مشکل امر ہے۔ آج بھی ان کی تعلیمی نظریات اور ادبی خدمات پر تحقیق جاری ہے۔ امید ہے مستقبل قریب میں بھی آزاد صاحب کو نئی جہات سے دیکھا اور پرکھا جائے گا۔ شکریہ۔ بہت خوب محترمہ سائمہ انصاری صاحبہ، ریسرچ اسکالر، لکھنؤ یونیورسٹی، آپ
ابوالکلام آزاد کے حوالے سے اپنی مدلل اور بڑی جامع گفتگو کر رہی تھیں، اور مقالہ نہایت ہی سودمند ثابت ہوا ہم سب کے لیے۔ حالانکہ جو دھیما لہجہ ہے سائمہ میڈم کا، وہ اپنے آپ میں ایک حسن اور ایک خوبی رکھتا ہے، جیسا کہ قدوس سر اکثر و بیشتر کہتے ہیں۔ اگرچہ ہم بہت کم بولتے ہیں، زینت صاحبہ کی بھی جو ہے نظر کر رہا ہوں کہ اگرچہ ہم بہت کم بولتے ہیں، اگر بولیں تو بس ہم بولتے ہیں، تو تالیاں ہو جائیں سائمہ میڈم کے لیے۔ بہترین مقالہ آپ نے پیش کیا۔ آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے منعقد ہو رہے اس یک روزہ قومی سیمینار میں، جس کا عنوان مولانا ابوالکلام آزاد شخصیت اور فن ہے، اس میں اب ہماری فہرست کے اعتبار سے 2 مقالہ نگاران حضرات جو ہے رہ گئے ہیں، جس میں ایک تو وہ ہیں کہ جن کی تنقیدی بصیرت کا جواب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تنقیدی بصیرت اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مشہور نقاد محمد حسن پر ان کی وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور میں ان کا نام اگر آپ کے درمیان لوں تو ان کا نام محترم عبدالقدوس خان صاحب ہے۔ تالیاں ہو جائیں سر کے لیے۔ عبدالقدوس خان صاحب ہمارے دوست تشریف رکھتے ہیں، اور حقیر کو بھی مقالہ پیش کرنا ہے، تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ قدوس سر کی موجودگی میں بعد میں مقالہ پڑھوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اگر انتظامیہ سے اور صدر محترم اور مہمان خصوصی کی اجازت ہو تو میں خود مقالہ اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ اردو ادب ہے، اور اردو ایک لشکری زبان ہے، اور لشکری زبان میں لشکر میں تمام طرح کے افراد شامل ہوتے ہیں، تو میں اپنا مقالہ کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی تمہیدی منزلوں میں کچھ ہے، اور باطنی طور پر اندرونی طور پر آپ دیکھیں گے تو ابوالکلام آزاد کی شخصیت اور فن کا کچھ عکس ابھر کر کے سامنے آنے والا ہے۔ تو آئیے صدر محترم کی اجازت سے میں اپنے مقالے کو شروع کرتا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے تعلیمی میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے کمالات۔ ہر انسان کو فطری طور پر اپنی زبان اور اس کے ہر لفظ سے محبت ہوتی ہے۔ اردو لفظ ترکی سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ اردو زبان کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ اس میں سنسکرت، ہندی، عربی، فارسی اور بے شمار زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، اور کمال یہ ہے کہ بحسن خوبی اس زبان نے تمام بھاشاؤں کے الفاظ کو اپنے دل میں سمو رکھا ہے۔ ماہرین لسانیات کی رائے اس بات کی غماز ہے کہ جدید ہندوستانی زبانوں میں جن 2 زبانوں کا سب سے مضبوط اور حسین رشتہ رہا ہے وہ ہے ہندی اور اردو زبان۔ اردو اور ہندی 2 بہنیں ہیں جن کو ایک دوسرے سے جدا کر دینے پر دونوں زبانوں کی اصلی خوبیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں ہندی اور سنسکرت کا جو ہاتھ رہا ہے وہ علماء لسانیات اور صاحبان ذوق سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہندی دوہے اور سنسکرت کے الفاظ نہ ہوتے تو آج اردو زبان اتنی شیرینی اور عمیق نہ ہوتی۔ اور پھر اردو نہ صرف میر و غالب کی زبان ہے بلکہ یہ پنڈت برج نارائن چکبست اور آنند نارائن ملا کی بھی زبان ہے۔ یہ زبان نہ صرف انیس و دبیر کی ہے بلکہ یہ زبان رگھوپتی سہائے، فراق، گورکھپوری اور ادبی دنیا میں اردو افسانے کا آغاز کرنے والے منشی پریم چند کی بھی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے، اور اس میں ہر قوم و قبیلے کے لوگوں کی خدمات اور برابر کا حق ہے۔ اردو زبان کو جہاں میر و سودا نے پروان چڑھایا اور ناسخ و آتش اور پنڈت رتن ناتھ سرشار جیسے علماء ادب نے اسے اپنا خون دل دے کر سینچا، وہیں اس کے دامن میں ایسے نایاب گوہر اور خدمت گزار ہیں جن کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بے پناہ صلاحیتوں اور نمایاں ادبی خوبیوں کی بنیاد پر دنیا ادب میں اعلیٰ مقام بنانے والے معروف ادیب اور مجاہد خادم ادب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہیں۔ ابوالکلام آزاد صرف ایک نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل عہد ہے۔ آزاد صاحب کا شمار ان نامور شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے قوم و ملت کی ترقی کے لیے
अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। वो एक माहिर तालीम होने के साथ कसीरुल जिहाद शख्सियत के मालिक थे। आज़ाद साहब ने तालीम से मुताल्लिक़ अपने नज़रियात का इजहार करते हुए फरमाया कि इंसानों में तब्दीली सिर्फ़ इस तालीम के ज़रिए पैदा हो सकती है, उस तालीम के ज़रिए पैदा हो सकती है जो आफाकी अक़दार से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो। अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने महज 15 साल की उम्र में लिसानुस्सिद्क़ जारी किया और उसके बाद अल हिलाल वल बलाग निकाला। आज़ादी की जद्दोजहद से लेकर कौमी मिली और रहनुमाई के मैदान में उन्होंने अपनी अलग शनाख्त कायम की है। इल्म व अदब के मैदान पर के आसमान पर वो एक रोशन सितारे की हैसियत रखते हैं। उनके अंदर और अंदाज़ असलूब के कितने ही नस्लों को मुतासिर किया है। उर्दू, हिंदी, अरबी और फ़ारसी में उन्होंने खुसूसी महारत हासिल की थी। वो रियाज़ी, तारीख़ और फ़लसफ़े और साइंस से गहरी ताल्लुक़ रखते थे और गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। 1947 में आज़ादी वतन के बाद आज़ाद ने एक अशरे तक वज़रात तालीम से सरबराही फरमाई, जिसमें साइंस और सक़ाफ़त की इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ शामिल थीं। तालीम, साइंस और सक़ाफ़त के मुताल्लिक़ उनका मानना था कि हमारे ख्वाबों के नए हिंदुस्तान की तामीर में इनका मुनफरिद किरदार है। मौलाना आज़ाद के तई हिंदुस्तान की जदीद तालीमी पॉलिसी का बुनियादी मकसद इंसान को इंसान बनाना, किरदार साजी, अखलाक़ी और सक़ाफ़ती अक़दार की तरबियत था। उनका ख़याल था कि तालीम व तदरीस से फ़र्द की हमा जहत नशोनुमा होती है। आज़ाद के तई हिंदुस्तान की जदीद तालीमी पॉलिसी का बुनियादी मकसद इंसान को इंसान बनाना, किरदार साजी, अखलाक़ी और सक़ाफ़ती अक़दार की तरबियत था। अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए तालीमी मैदान में जिन बातों पर ज़ोर दिया गया वो बहुत अहम हैं, जिनका इजमाली जायज़ा पेश करना ज़रूरी है। मसलन आज़ाद साहब उर्दू, अरबी, फ़ारसी के माहिर और मशरिक़ी आलिम थे। इसके बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ी को मुल्क से जलावतन नहीं किया, बल्कि निज़ाम तालीम में उसको कायम रखा। मौलाना आज़ाद ने टेक्निकल एजुकेशनल को फ़रोग़ दिया और बच्चों की तालीम का मंसूबा बनाया। इसके आगे उन्होंने बहुत सारी अदब की खिदमत अंजाम दी। तालीम निस्वां पर उनका ख़ास ज़ोर रहा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तश्कील देना, अरबी सहमाही रिसाला सक़ाफ़त हिंद का इजरा करना, ये सब तमाम चीज़ें उनके कारनामों में और अदबी खिदमत में शामिल हैं। साहित्य अकेडमी का क़याम भी अबुल कलाम आज़ाद के हाथों ही हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद का नज़रिया तालीम पूरे मुल्क व कौम के लिए यकसा था। वो चाहते थे कि तमाम भारतवासी अपने तालीम व ताल्लुम की बुनियाद पर दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर सके। ज़ात पात, नस्ल, रंग, ख़ानदान के इख्तिलाफ़ को बरतरफ करते हुए तालीमी मैदान में हिंदुस्तान का परचम लहराना अबुल कलाम आज़ाद साहब का ख्वाब था। अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए अपने एक खुतबे में बयान करदा एक इक़्तिबास मुलाहज़ा हो। निज़ाम तालीम का एक ख़ास ज़हनी इम्तिज़ाज होना चाहिए, एक ख़ास तरह का कौमी रंग होना चाहिए और उसे इंसानी तरक्की व खुशहाली का एक ख़ास रुख अपने सामने रखना चाहिए। इंडियन यूनियन एक ऐसा ही आम तालीमी नक्शा अपने सामने रखती है और उसमें किसी तरह के इम्तियाज़ और तफ़रीक़ा की गुंजाइश तस्लीम नहीं करती, लेकिन इसके साथ वो तस्लीम करती है कि इस आम निज़ाम तालीम के साथ ऐसे ख़ास इदारों की ज़रूरत से भी इनकार नहीं किया जा सकता जो मुल्क की तारीख़ और तहज़ीब व तमद्दुन के ख़ास शोबों के मुताले का ख़ास एहतमाम रखते हों और उनके दरवाज़े उन तमाम लोगों पर खुले हों जो उन शोबों को मुतालिया और तालीम में दिलचस्पी रखते हों। मुल्क के तालीमी नक्शे का यही गोशा है जहाँ आपका इदारा अपनी एक सही और मुताबिक जगह निकाल लेता है। आप अपनी एक ख़ास जगह रखते हुए भी तालीम के आम निज़ाम को अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसकी एक ख़ास ज़रूरत को पूरा करते हैं। आपकी ये ख़ास जगह ये भी हो सकती है कि जमात के साथ मखसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सब के लिए होनी चाहिए कि जो उन ख़ास शोबों से दिलचस्पी रखते हों।
حوالہ مولانا ابوالکلام آزاد سر سید اور علی گڑھ از ضیاء الدین انصاری صفحہ نمبر 307۔ آزاد صاحب جہاں ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہے، وہیں تعلیم نسواں پر ان کا الگ سے زور تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ صرف ہندوستان کے نوجوان باصلاحیت ہوں بلکہ عورتوں کو بھی تعلیم کا برابر حق ملے اور وہ اس میدان میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ رہیں۔ 1949 میں مرکزی اسمبلی میں انہوں نے جدید علوم کی حصولیابی پر کافی زور دیا اور یہ بھی کہا کہ قومی تعلیم کا کوئی بھی پروگرام اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ آبادی کے آدھے حصے کی تعلیم پر پوری توجہ مرکوز نہ کرے۔ وہ آدھی آبادی کو خواتین پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ خواتین کی تعلیم دو اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آزاد ہندوستان کے شہری کی حیثیت سے انہیں تعلیم کی ضرورت ہے، دوسرے یہ کہ ان کی تعلیم سے نوجوان نسلوں کی تعلیم کا ہدف آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے 1949 کی آئین ساز اسمبلی میں یہ بھی کہا کہ دنیا کے آدھے مسائل تبھی حل ہو سکتے ہیں اگر خواتین کو تعلیم مہیا کرا دی جائے۔ کوٹ ملاحظہ ہو جو کہ کتاب آثار و نقوش مولانا ابوالکلام آزاد کے نظریہ تعلیم کے سلسلے میں مشہور مصنف سلمان شاہ جہاں پوری رقم تراز ہیں، وہ ذرا سن لیجئے۔ تعلیمی معاملات میں انہوں نے نہایت ہی دانشمندانہ قدم اٹھائے۔ ان کا خیال تھا کہ مشرق اور مغرب کی مشترکہ آگہی سے ہی صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کمیشن بٹھائے گئے اور ان کمیشنوں کی سفارشات پر عمل کر کے ملک میں تعلیم کا معیار ابوالکلام آزاد صاحب نے بلند کیا۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن قائم کیا اور اس کے ذریعے ملک میں یونیورسٹیوں کا جال بچھایا۔ بس اختتامی منزل۔ حوالہ آثار و نقوش سلیمان شاہ جہاں پوری صفحہ نمبر 12۔ زندگانی دنیا میں 60 70 80 برس گزارنے کے بعد ہر کسی کا اس دار فانی سے کوچ کر جانا طے ہے، لیکن یاد اسی کو رکھا جاتا ہے جو ملک و قوم اور سماج و معاشرے کے لیے کچھ کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ آزاد صاحب اردو ادب کے وہ درخشندہ ستارے ہیں کہ جو آسمان عزت پر ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں گے۔ ہندوستان میں تعلیم و تعلم کی ترقیات کے حوالے سے بھارت کے اس سپوت ابوالکلام آزاد صاحب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب ہمارے درمیان یہ بھائی جو ٹوٹی پھوٹی بلکہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں میں نے جو بھی گفتگو کیا ہو اور جس حد تک بھی یہاں کچھ طلباء کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ثنا ماریہ صاحبہ ہیں جو کہ آزاد یونیورسٹی اور اس کے علاوہ لکھنؤ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کی اور شعبہ اردو سے فارغ ہو چکی ہیں اور فارسی زبان کی وہ طالب علم ہیں اور طالبہ ہیں، تو ان کا بھی استقبال ہے بھائی، ہمارے جاننے والی ہیں۔ اور تمام تر افراد یہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں سامعین میں، جسے ہم ہندی میں شروتا کہتے ہیں، یہ تمام افراد آپ سب کا میں آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام اس طریقے کے پروگرام اردو ادب کی بقا کے لیے اور وہ افراد جو ہمارے درمیان نہیں ہیں اور کچھ اردو کے لیے، ہندی کے لیے یا تمام زبانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے گئے ہیں، اگر ہم آج ان کو نہیں یاد رکھیں گے تو ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمیں نہیں یاد رکھے گا۔ تالیاں ہو جائیں اس بات پر۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طریقے کے کلچرل پروگرامز کیے جائیں، منعقد کیے جائیں کہ جس میں تمام افراد موجود ہو کر کے وہ افراد جو ادب کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور ان کی خدمات منظر عام پر بھی آنا چاہیے۔ آئیے ہمارے درمیان اب محترم عبدالقدوس خان صاحب جو کہ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں، سینئر ریسرچ اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تنقیدی بصیرت یہ ہے
کہ یہ شخص کتنے مقالے اور کتنے مضامین لکھ دیتا ہے، یہ کوئی حساب کی بات نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ قدوس سر لیپ ٹاپ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں۔ بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ مضمون لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ مقالہ لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے صاحب، وہ چیزیں، مقالے، مضامین، تمام آرٹیکلس، ان کے عام طور پر جو ہے آپ حضرات کو پڑھنے کو مل جاتے ہیں جو ادبی حیثیت رکھتے ہیں، یا جو بھی افراد جو ہے وہ باقاعدہ نیوز پیپرز اور تمام آرٹیکلس یا پترکائیں پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ان کے لیکھ وغیرہ جو ہے آتے رہتے ہیں۔ تو خیر، قدوس سر تنقیدی بصیرت رکھتے ہیں، اور مشہور مارکسی نقاد محمد حسن پر آپ کی ایک بہترین تحقیق جاری ہے، جس کے کم سے کم 3 چیپٹر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ 2 چیپٹر جو بچا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی منظر عام پر آنے والا ہے۔ تو آئیے، اس کے ساتھ ساتھ قدوس سر ہمارے پرواز ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر بھی ہیں، اور ان کے مرہون منت ہے وہ سوسائٹی، اور اس کے ذریعے یہ جو UGC نیٹ کا سلیبس ہے، یا UGC نیٹ کے PhD میں ایڈمیشن لینے والے افراد ہیں، وہ افراد اس میں تیاری کرتے ہیں، اور آپ قدوس سر اس میں جو ہے باقاعدہ اپنا یوگدان دے رہے ہیں، اپنی چیزیں بیان کر رہے ہیں، اپنے لیکچرز۔ اس کے علاوہ سائمہ میڈم بھی تشریف رکھتی ہیں، جو کہ نائب صدر ہیں جو ہے اس ایجوکیشنل سوسائٹی کی، اور یہ وہ تنظیم ہے جس طریقے سے آزاد ایک تنظیم ہے کہ جو سماجی اور فلاحی کارکن افراد جمع ہو کر کے اس کو جو ہے سنچالت کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سماجی اور فلاحی کام ہو رہے ہیں، ویسے ہی پرواز ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بھی آپ کے درمیان قوم و ملت کے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے لے جانا چاہتی ہے۔ تو آئیے، اب یہاں پر ایک ہی مقالہ نگار ہمارے فہرست میں رہ گئے ہیں، حالانکہ فضائل صاحب وہاں سے کنوینر ہیں بھائی آپ پروگرام کے، تو آپ مجھے اشارہ کر دیجئے گا، اگر کسی اور کو پڑھانا ہو، کچھ بتانا ہو تو وہ یہاں سے آ کر کے اپنی بات کہہ سکے گا۔ لیکن خیر، چلیے، یہ آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے یہ جو یک روزہ قومی سیمینار ہوا ہے، اس کے لیے میں پوری ٹیم کو، آزاد ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخری مقالے کی پیشکش کے لیے قدوس سر کو میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ قدوس سر تشریف لائیں۔ چاند تارے، شفق، تجلی، کہکشاں اور روشنی۔ چاند تارے، شفق، تجلی، کہکشاں اور روشنی، جب ہوئے یکجا تو اس کا نام اردو ہو گیا۔ اس بات پہ تالیاں ہونی چاہیے۔ جب ہوئے یکجا تو اس کا نام اردو ہو گیا۔ آپ کے درمیان ڈاکٹر قدوس صاحب تشریف لا رہے ہیں، تالیوں سے سر کا استقبال کر لیجیے۔ صدر محترمہ، مہمان خصوصی اور حاضرین، سبھی کو آداب۔ عباس سر میں ایک خاص بات ہے کہ وہ قطرے کو دریا، اسی طرح صحرا کو گلشن اور جھوپڑے کو محل بنانے کا بخوبی ہنر جانتے ہیں۔ تو جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، سیمینار کا جو عنوان ہے کہ مولانا آزاد کی شخصیت اور فن پر گفتگو کرنا، یہ ٹاپک انتہائی ضخیم ہے، بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے۔ تو ایک پہلو تو تقریباً سمیٹا جا چکا ہے، دوسرا پہلو جو ابھی رہ گیا ہے فن۔ تو فن پہ میں بات کر لوں گا تو شاید کسی حد تک سیرابی ہو جائے گی اس ٹاپک کے حوالے سے۔ تو اس سے متعلق میں نے اپنے مقالے کا موضوع رکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا اسلوب تحریر، یعنی رائٹنگ اسٹائل۔ تو اس حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ تو مقالے کا میں آغاز کرتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی ایسی بلند نظر شخصیت ہیں جن کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بیک وقت زندگی کے مختلف میدانوں کے ماہر نظر آتے ہیں۔ جب وہ صحافت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ہندوستان کی فکروں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ جب سیاست کے ایوان میں ہوتے ہیں
تو مشاق سیاستداں کی طرح کامل بصیرت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو ماہر علوم دینیہ کا جلوہ بکھیرتے ہیں۔ جب بحیثیت خطیب ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو قادر الکلامی ان پر رشک کرتی ہے۔ جب وہ لیلائے وطن سے اظہار عشق کرتے ہیں تو خلوص و محبت کی گل فشانی کرتے ہیں۔ اگر ادب میں قدم رکھتے ہیں تو لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ مولانا آزاد کی شخصیت ایسی تتلی کے مانند ہے جو کسی بھی پھول کے لبوں کو چومتی ہے تو وہ مسکرانے لگتا ہے۔ مولانا کی اس عظمت کا راز ان کے اسلوب میں مخفی ہے۔ ترقی یافتہ زبان دراصل تہذیب و ثقافت اور انسانی مزاج کی ایسی خوشبو ہے جس کا عطار، یعنی خوشبو بیچنے والا عطار، جس کا عطار سماج میں بسنے والا ایک ادیب یا شاعر ہوتا ہے، جو اس خوشبو میں اپنے فنی شعور اور ذوق کی لطافت کو گھول کر ایسا عطر تیار کرتا ہے جو اس کی تخلیق کا بنیادی اسلوب قرار پاتا ہے۔ یہ اسلوب ہی ہے جو ادیب یا شاعر کے جمالیاتی ذوق کا پتہ دیتا ہے اور دوسرے تخلیق کاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلوب کو مصنف کے کردار کی شخصیت کا عکس یا مظہر بھی کہا جاتا ہے۔ اسلوب پہ بات کریں تو لغت میں اسلوب کے معنی طرز، طریقہ اور روش کے ہیں، جس کو انگریزی میں اسٹائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلوب کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں لیکن ان سے میں نظر انداز کرتا ہوں۔ تو جو اس سے مطلب نکل کے آتا ہے سامنے کہ اسلوب یا اسٹائل کو کیا کہا جاتا ہے، تو اسلوب کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادائے خیالات اور اظہار جذبات کے طریقہ کار کو اسلوب کہا جاتا ہے، جس کی تعمیر میں 5 چیزیں مضمر ہوتی ہیں کہ بات کہنے والا کون ہے، بات کس زمانے میں کہہ رہا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے اور کس سے کہی جا رہی ہے۔ تو مولانا آزاد کے یہاں جو اسلوب نظر آتا ہے وہ ان 5 چیزوں کو محیط ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہاں اسلوب کی یا اسٹائل کی ایک الگ ہی فضا دیکھنے کو ملتی ہے اور امتیاز نظر آتا ہے۔ تو ادب کی متعدد شخصیات میں مولانا آزاد کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو نیرنگی عطا کی، جس کا خمیر ان کے مزاج اور سماجی محرکات کے زیر اثر تیار ہوا۔ مولانا آزاد کی طبیعت خود اذیتی، یعنی خود کو تکلیف دینے کو برداشت کرنا لیکن دوسرے کو تکلیف نہیں دینا، نرگسیت جسے کہتے ہیں نارجسم، نرگسیت، ہمدردی، حساسیت، جوش اور ستھرے ذوق کی حامل تھی، جس کا نتیجہ ہے کہ ان کے اسلوب میں متنوع رنگ نظر آتے ہیں، کہ ان کا جو لکھنے کا اسٹائل ہے اس میں الگ الگ رنگ نظر آتا ہے۔ کبھی جو ہے شعر کا گمہ ہوتا ہے تو کبھی افسانیت دکھتی ہے تو کبھی کبھی ہنسی آ جاتی ہے، تو اس طرح سے مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ان کے اسلوب کو جو ہے 3 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور بھی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن بنیادی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کا لکھنے کا اسٹائل جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے واضح ہوتا ہے، دھیرے دھیرے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جیسے جیسے ترقی کرتا ہے۔ تو مولانا کا وہ اسلوب پہلا وہ ہے جو خطیبانہ جلال اور پیمبرانہ شکوہ سے عبارت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے مخاطبین کو للکارتے ہیں اور ان کے اندر جوش و گرمی، حوصلہ و امنگ پیدا کرتے ہیں، ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، انقلاب اور بیداری کا درس دیتے ہیں۔ اس اسلوب کا شاہکار ان کا رسالہ الہلال ہے، جس کی شان خطیبانہ اور اسی کی وجہ سے ان کی آواز کو سند حاصل ہوتی ہے اور عوام میں شہرت ملتی ہے۔
ان کے مضامین کا مطالعہ دلوں میں حرارت پیدا کرتا ہے، جن میں فکر بھی ہے اور جذبے کی حرارت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرا وہ ہے ان کا اسلوب مولانا آزاد کا جو ترجمان القرآن اور تذکرے میں نظر آتا ہے۔ یہ دونوں بھی ان کی کتابیں ہیں، اہم کتابیں، ترجمان القرآن اور تذکرہ نامی کتابیں جو ہیں ان کی، تو اس میں بھی ایک اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں ان کا اسلوب جو ہے وہ عالمانہ اور فلسفیانہ ہے، کیونکہ اس میں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں استدلال پیش کرتے ہیں۔ تو جب قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے تو انسان بہت ہی احتیاط سے کام لیتا ہے، یا کوئی بھی مذہبی جب بات کرتا ہے تو اسی حساب سے انہوں نے اس میں بہت ہی احتیاط سے کام لیا ہے۔ تو اس میں جو اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے وہ تھوڑا سا عربی آمیز یا فارسی آمیز ہے، لیکن پھر بھی چاشنی برقرار رکھتے ہیں وہ اس میں۔ تیسرا وہ اسلوب ہے جو سب سے اہم یا ان کا بنیادی اسلوب کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ ان کے خطوط کا اسلوب۔ تو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر، جو انہوں نے دوران قید یعنی جیل میں لکھا تھا۔ تو اس میں جو رنگ نظر آتا ہے وہ خالص انشاء پردازی کا رنگ نظر آتا ہے۔ ان خطوط کا طرز نگارش مولانا آزاد کا بنیادی اسلوب قرار دیا جاتا ہے، جن میں انشائیہ کا انداز، تغزل، اسی طرح افسانویت کا متوازن امتزاج نظر آتا ہے۔ آزاد کے ان تینوں اسلوب سے متعلق ایک نقاد کہتے ہیں جن کا نام ہے عبد المغنی، وہ کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے طرز تحریر کے کئی ادوار ہیں۔ لسان الصدق کے دور میں جو سادگی و بے تکلفی ہے، وہ الہلال کے دور میں جزالت و شوکت میں بدل جاتی ہے، لیکن ترجمان القرآن اور غبار خاطر کا دور سلاست و نفاست کا نمونہ کلام پیش کرتا ہے، اور یہی مولانا آزاد کا حقیقی اسلوب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا آزاد کا اپنا ایک مخصوص طرز، منفرد اسٹائل ہے۔ ثقافت، سلاست، متانت، سنجیدگی اور شگفتگی آپ کا طرز امتیاز ہے۔ آپ کا طرز تحریر خطیبانہ اور شاعرانہ ہونے کے ساتھ ساتھ مؤثر اور قبول عام بھی ہے، جس کو پڑھ کر دلوں میں جذبہ، شوق، جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، جو ان کی ابتدائی تحریروں میں ذرا ہلکا نظر آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان خوبیوں میں تیزی دکھائی دیتی ہے۔ ترجمان القرآن غبار خاطر میں نہایت نفیس اور سلیس اور دل نشیں جو ہے اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ یہ آخر کے وقت میں لکھی گئی ہے۔ مقالہ کافی طویل ہے، کچھ میں اختصار کر دوں گا۔ غبار خاطر کی زبان میں بلا کی شیرینی، گھلاوٹ، شگفتگی اور سجاوٹ ہے، اور انداز تحریر ایسا کہ پڑھتے جائیے تو رکنے کا دل نہیں کرتا، اور اس کی تحریر دماغ پر بالکل گرانی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ مشکل سے مشکل الفاظ، تراکیب کو استعمال کرنے کے باوجود ان میں تفہیم کی جو ہے آسانی ہے۔ اس حوالے سے ایک میں کوٹ جو ہے پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کس طرح کی تحریر لکھتے تھے۔ وہ غبار خاطر میں لکھتے ہیں کہ قید خانے کی چار دیواری کے اندر بھی سورج روز چمکتا ہے، اور چاندنی راتوں نے کبھی قیدی اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کیا۔ اندھیری راتوں میں جب آسمان کی قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں تو وہ صرف قید خانے کے باہر ہی نہیں جھپکتی، اسیران قید و میہن کو بھی اپنی جلوہ فروشیوں کا پیام بھیجتی رہتی ہیں۔ صبح جب طباشیر بکھیرتی ہوئی آئے گی، اور شام جب شفق کی گلگون چادریں پھیلانے لگے گی، تو صرف عشرت سراؤں کے دریچوں ہی سے ان کا نظارہ نہیں کیا جائے گا، قید خانے کے روزنوں سے لگی ہوئی نگاہیں بھی انہیں دیکھ لیا کریں گی۔ فطرت نے انسان کی طرح کبھی یہ نہیں کیا
کہ کسی کو شاد کام رکھے، کسی کو محروم کر دے۔ وہ جب کبھی اپنے چہرے سے نقاب الٹتی ہے تو سب کو یکساں طور پر نظارے حسن کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں بڑے ہی اشارتی انداز میں انہوں نے اپنے قید و بند کی زندگی کا جو ہے المیہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سورج ہوتا ہے تو وہ جو ہے جب تقسیم نہیں کرتا یا پابندی نہیں لگاتا ہے کہ ہم کسی کو روشنی نہیں دیں گے، تو یہ جو ہم کو قید کر کے رکھا گیا ہے تو یہ کس کو آزاد لگا رہے ہیں پابندی۔ تو اس پیرائے میں انہوں نے بڑی اچھی جو ہے تحریریں پیش کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ملاحظہ ہو جس میں آزاد کا قلم رقص کرتا دکھائی دیتا ہے، جس مرقع میں سورج کی چمک، درختوں کا رقص، پرندوں کا نغمہ، آب رواں کا ترنم اور پھولوں کی رنگی ادائیں اپنی اپنی جلوہ ترازیاں رکھتی ہوں۔ فطرت کی اس بزم نشاط میں تو وہی زندگی سج سکتی ہے جو ایک دہکتا ہوا دل پہلو میں اور چمکتی ہوئی پیشانی چہرے پر رکھتی ہو، اور جو چاندنی میں چاند کی طرح نکھر کر، ستاروں کی چھاؤں میں ستاروں کی طرح چمک کر، پھولوں کی صف میں پھولوں کی طرح کھل کر اپنے جگہ نکال سکتی ہو۔ مذکورہ دونوں جو ہے مثالوں میں آزاد کی تخلیقی جوہر کے کیا کیا عناصر اپنا رول ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ مختصراً یہ ضرور عرض کیا جا سکتا ہے کہ اس نوع کے اس قسم کے تمام نثر پاروں میں شعری خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، مثلاً حسن تعلیل ہے، اسی طرح تمثیل نگاری ہے، پراڈوپوس کا استعمال، بصری اور سمعی پیکر اس حد تک شامل ہو گئے ہیں کہ جگہ جگہ نثر اور شاعری کی تفریح تک مٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح کے اسلوبیاتی تنوع سے ان کی تحریریں مالا مال ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مولانا آزاد کے اسلوب کی اس عمدگی نے اردو ادب کو خوب سنوارا ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ نثر کو نثریت سے آزاد کیا۔ اس آزادی میں ان کی سائقہ بردوش شخصیت کی تڑپ ہے جس سے تمام غم کافور ہو جاتے ہیں اور حوصلوں کو بلندی ملتی ہے۔ مولانا کی نثر حکیمانہ ہے، اس میں تاریخ، فلسفہ اور سیاست کے اظہار کے ساتھ انفرادیت اور انانیت کی آواز کی گونج بھی سنائی دیتی ہے۔ سجاد انصاری نے وجہ فرمایا ہے کہ میرا عقیدہ ہے اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی یا اقبال کی نظم۔ اسی طرح حضرت موہانی نے آزاد کے اسلوب کو کچھ اس انداز سے خراج پیش کیا ہے: جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ایک بہت عمدہ مقالہ اور بہت جامع گفتگو محترم عبدالقدوس صاحب ریسرچ اسکالر لکھنؤ یونیورسٹی پیش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ مقالے میں جو باتیں جامع افراد اور مانع اغیار ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام خصوصیتیں قدوس سر کے مقالے میں پائی گئی ہیں۔ وہ بات جو امکان کے برعکس کہی جائے، قدوس سر کی نظر ہے کہ وہ بات جو امکان کے برعکس کہی جائے وہ بات بھی ممکن ہے اگر تیرے لیے ہے۔ تالیاں ہو جائیں سر کے لیے۔ تو جیسی تحقیق ہے، جیسا ریسرچ ہے سر کا، وہ اپنے آپ میں نایاب مثال ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان تحسین ماہرو صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، آپ نے بھی مقالہ پیش کیا ہے، اور دور جدید میں افسانہ نگاری اور لکھنؤ کی نیابت کرنے والی سینئر ریسرچ اسکالر محترمہ سائمہ انصاری صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، آپ نے بھی مقالہ پیش کیا ہے، اور حقیر نے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا مقالہ پیش کیا آپ کے سامنے۔ اب ہمارے درمیان اس پروگرام کی صدارت فرما رہی محترمہ انیتا پرتاپ صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ مہمان خصوصی ڈاکٹر سردار مہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اظہار تشکر کے لیے ڈاکٹر سدھیر پرتاپ بھٹناگر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ تین افراد آپ کے درمیان روبرو ہونے والے ہیں انشاءاللہ، اور اپنی
बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू करेंगे। तो आइए, मैं गुजारिश गुज़ार हूँ आज की सदारत फरमा रही मोहतरमा अनीता प्रताप, डिप्टी कंट्रोलर लखनऊ सिविल डिफेंस की खिदमत में। अच्छा, ठीक है, तो अभी पढ़वा देते हैं। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी डॉक्टर सरदार मेहदी साहब की दुख्तर नेक अख्तर भी मौजूद हैं और वो कुछ पोडियम पर आकर के अपना कुछ बयान करना चाहती हैं। अब वो नज़्म हो, गज़ल हो या इजहार तशक्कुर हो या जो भी अपना गुफ्तगू इजहार ख़याल करना चाहती हैं या अपनी बात कहना चाहती हैं, तो आइए उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। आओ बेटा, तालियों से बच्ची का हौसला अफजाई कर लीजिए। हाँ, आ जाओ यहाँ खड़े हो। हाँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो मैं बोलूँ तो बातों में असर भी देना, अब जो मैं बोलूँ तो बातों में असर भी देना। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई एक बार और तालियां हो जाए बच्ची की हौसला अफजाई के लिए। और स्टेज पे आना और लोगों के दरमियान गुफ्तगू करना आज की न्यू जनरेशन के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका हौसला अफजाई और हौसला अफजाई से उनका साथ दिया जाए ताकि वो आगे चल कर के कुछ अपनी बातों को रख सकें, बात कर सकें, आ सकें, घबराहट और हेजिटेशन से दूर रहें। तो आइए, हमारे दरमियान आज की सदारत फरमा रही इस प्रोग्राम की मोहतरमा अनीता प्रताप, डिप्टी कंट्रोलर लखनऊ सिविल डिफेंस मौजूद हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ ले आएँ। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो तालियां हो जाए मोहतरमा के लिए। आइए मैम प्लीज़। सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख आसित सभी महानुभाव और प्यारी बहनों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स को बधाई दूंगी और धन्यवाद दूंगी कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे शरीक होने का मौका दिया और इतने अच्छे ढंग से, इतने खूबसूरत ढंग से लोगों ने इतनी बड़ी शख्सियत पे अपने जो विचार व्यक्त किए, तो हम तो बस मंत्रमुग्ध होकर सुन ही रहे थे। और बड़ा खुशनसीबी लग रही है कि लखनऊ में रहकर इतनी खूबसूरत ज़ुबान को सुन रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हम लोग भी बोलने लगे हैं। एक जब कभी कहीं बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो ये पता ही नहीं चलता लखनऊ में रहते रहते कब ये सब शब्द हम लोग के बोलचाल में आ जाते हैं। उर्दू हम बहुत अच्छे हम लोग जानकार तो नहीं है, लेकिन ये सब शब्द आ जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि हम लखनऊ से हैं। तो अभी इस बात का एहसास हुआ कि लखनऊ में वाकई कुछ बात है, इतनी खूबसूरत बात चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो ज़ुबान यहाँ की, और इतनी खूबसूरती से मौलाना अबुल आज़ाद साहब के विषय में, इतनी महान शख्सियत के बारे में आप लोगों ने जो सभी स्कॉलर्स ने जो बातें कहीं, तो हम लोगों ने तो इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा था उनके विषय में, लेकिन आप लोगों ने उस पर इतने अच्छे तरीके से प्रकाश डाला। तो उन्होंने जो देश के लिए, आज़ादी के लिए जो किया, सभी लोग जानते हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े वो दिग्गज राजनीतिक भी थे। और उन्होंने जो हम लोगों ने पढ़ा कि वो बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और काफ़ी लंबे समय तक रहे वो, तो ये भी उनकी काबिलियत का ही हिस्सा था। और इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो किया वो तो जग जाहिर है, और जो भी उन्होंने आयाम, जो भी बातें कहीं वो आज भी प्रासंगिक हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने महिलाओं को, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, और जो दबे पिछड़े
जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी शिक्षा के प्रसार के बारे में कहा। और उनका सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे देश में एक समान शिक्षा के पक्षधर रहे। जो होना चाहिए था, पढ़ाई में कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी देश और किसी भी देश के नागरिक आगे बढ़ सकते हैं और वो मुल्क तरक्की कर सकता है, ये उनका कहना था। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में उन्होंने IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो उन्होंने शुरुआत की, जामिया इस्लामिया कॉलेज का जो उन्होंने शुरुआत की, तो अनगिनत उनके योगदान हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और उनके शिक्षा के योगदान को ही देखते हुए उनके जन्म दिवस को 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और उसके अलावा जो उन्होंने देश की आज़ादी में जो योगदान दिया, इतने विद्वान थे वो, इतने विद्वत्व उनके अंदर था कि उन्होंने को जो भी देश की आज़ादी के लिए जो भी वार्ताएं रही अंग्रेज़ों से, उसमें उनकी पहल हमेशा रही और उन्होंने अपनी काबिलियत का उसमें परिचय दिया। और इसके साथ ही उन्होंने जो भी योगदान दिया महात्मा गांधी जी के साथ, खिलाफत आंदोलन भी उसका एक हिस्सा रहा कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को देश की आज़ादी से जोड़ा और उनको आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ बने और उनको प्रेरित किया कि वो देश की आज़ादी में अपना योगदान दें। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के वो दाहिने हाथ थे हर कार्यक्रम में, चाहे नमक आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन है, जितने भी आंदोलन थे उनमें उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश की आज़ादी में जितना रहा। और आज़ाद भारत में भी जो उनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रहा या और भी आयामों में, तो वो यादगार के लिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे उनको। और उनकी जो योगदान देश के लिए रहा उसको देखते हुए उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो ऐसे महान विभूति को, ऐसे महान पुरुष को हम लोग हमेशा नमन करेंगे। 11 नवंबर ही नहीं, हमेशा वो हमारे दिल में रहेंगे। और अब आप लोग के ज़रिए अभी उनके बारे में पता चला तो उर्दू फ़ारसी के अलावा जो मौलवी परिवार से थे, लेकिन उस प्रेस्टिजियस पद को भी छोड़ते हुए उन्होंने देश की आज़ादी में अपने जो कुर्बानी दी वो हमेशा याद की जाएगी। तो उनको नमन करते हुए आज मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और आप सभी लोग को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कर रही थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शख्सियत और फ़न के हवाले से भी आपने गुफ्तगू की। तालीमी मैदान में अबुल कलाम आज़ाद का क्या हिस्सा रहा है, क्या योगदान रहा है, उन तमाम चीज़ों पर जो है मैम ने गुफ्तगू की। ये और बात है कि धीमा लहजा है लेकिन बड़ी बड़ी बातें कह गई हैं मैम। तालियां हो जाएं मैडम के लिए। सदर मोहतरमा अनीता प्रताप साहिबा, डिप्टी कंट्रोलर लखनऊ सिविल डिफेंस, आप पोडियम पे थीं और आपके रूबरू थीं, आपने गुफ्तगू की है। ये प्रोग्राम आज़ाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुनक़िद हो रहा है। एक रोज़ा अदबी सेमिनार है जो कि अबुल कलाम आज़ाद शख्सियत और फ़न उन्वान के तहत अंजाम पजीर हो रहा है और अपने इख्तितामिया मंजिलों में है। हमारे दरमियान आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी भी मौजूद हैं कि जिनकी ज़बान व बयान और अदबी ज़ौक़ भी काफ़ी अहम है। और मैं अभी सर से गुफ्तगू कर रहा था, उस दौरान में भी मैंने देख लिया कि सर के अंदर भी जो है अदबी जो हिस्सा है और जो हिस्स है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि सर को जो है सरदार मेहदी साहब को मैं सुनूँ, गुफ्तगू उनकी सुनूँ, बात सुनूँ। होंठों की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। होंठों की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। मैं मोम हूँ
اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ تو آئیے ہمارے درمیان موجود ہیں آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سردار مہدی صاحب، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ خدا کے واسطے مہر خاموشی توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر خاموشی توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ تو آئیے سر کے خدمت میں گزارش گزار ہوں آپ تشریف لائیں۔ تالیوں سے ایک بار پھر استقبال کر لیجیے سر۔ بہت بہت شکریہ، آداب، نمسکار، سلام۔ اہل دانش ہے وہی، اہل بصائر ہے وہی، ایک تبسم کو جو پہچان لے شاعر ہے وہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اس رب کا نام لے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ لا یفسدوا، فساد نہ کرو۔ اگر ہم یہ دو الفاظ پہ غور کریں اور مولانا ابوالکلام آزاد کی پوری لائف ہسٹری کا، انہوں نے پڑھائی پہ بہت زور دیا اور ایجوکیشن منسٹر رہے، اب تک کے سب سے اچھے، سب سے سریشٹھ ہیں، اور فساد پہ ان کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے ایون انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو بنا ہوا آج ہے اس کے وہ خلاف تھے، اور اب تک کے بھارت میں انہوں نے بھارت رتن لینے سے منع بھی کیا تھا۔ جب تک وہ جیوت تھے، وہ خود سلیکشن کمیٹی میں تھے، تو انہوں نے یہ ایک مثال قائم کی، ایک نظیر قائم کی کہ جو خود سلیکشن کمیٹی میں وہ کم سے کم وہ تو ایوارڈ نہ لے۔ تو یہ بھارت کے تمام لوگ جو ابھی زندہ ہیں، رہنے جو ہیں، کتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، کم سے کم جو سلیکشن کمیٹی میں وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے کو ایوارڈ نہ دے، کم سے یہ چیز ہے۔ الگ بات ہے ان کو مرنے کے بعد دیا گیا تھا، یہ کام مولانا کلب صادق صاحب نے بھی کیا تھا۔ جب وہ زندہ تھے ان کو پدم شری اور پدم بھوشن ایوارڈ کا پرپوز کیا گیا تھا، انہوں نے منع کر دیا تھا۔ تو بات کچھ اور ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ تو یقیناً جن کے اندر بڑکپن رہتا ہے، میں آپ لوگ موجود ہیں، ایک شلوک سنیے کہ اتساہ سمپنم ادیرگھ سوترم کریا ودیگیم ویسنین شکتم شورم کیرتگیم درڑھ ساہردیم چالکشمی سویم یات نواس۔ تو دیکھیے پرسنالٹی کا بلڈنگ انٹرنیشنل شلوک ہے، یہ قرآن میں دیکھیے، اتساہ سے سمپن رہیے، دیر تک نہ سوئیے، اپنے کام کو ودھوت کریے، اپنی نگاہوں کو وش میں رکھیے، اندریوں کو وش میں رکھیے، شور بنیے، کرتگیہ بنیے، بہادر بنیے، سافٹ اسپوکن۔ یہ سارے قابلیت، سارے کریکٹر، سارے گڑ ہوں تو کامیابی، سفلتا لکشمی جی سوئم چلی آتی ہے۔ اب یہ شلوک کو دیکھیے، مولانا ابوالکلام آزاد کا پیٹرن دیکھیے، ترجمان قرآن الہلال البراق سے دیکھیے، اور اس کا ترجمہ اب عربی اور قرآن میں دیکھیے۔ اتساہ سمپنم یعنی اتساہ سے سمپن رہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، دیر تک مت سوئیے، ادیرگھ سوترم عاقب الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن فجر کان مشہودا۔ سارا پیٹرن ہے۔ کریا ودگیا، اپنے کریا کو، اپنے کرم کو ودھوت کریے، وعملوا الصالحات، سورہ اثر کا سارا کانسیپٹ ہے۔ ویسنین شکتم، اپنی نگاہوں کو وش میں رکھیے، کنٹرول میں رکھیے نا، قل للمؤمنین، مومنوں سے خطاب ہے، اپنی نگاہیں وش میں رکھیے، یغضضن ابصارہن، ان کی آیت ہے۔ سافٹ اسپوکن ولیتلطف واللہ یحب المتوکلین۔ تو ہم اگر اچھی باتیں کہیں گے، جیسے آپ نے کہا تھا انہوں نے اپنی مولانا کی جو کتابیں ہیں وہ قرآن ہی کے پورا پیٹرن پہ ہیں، تو میرا جملہ یہ ہے کہ کوئی بھی سچی بات بولیں گے تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اس میں لکھی ہیں، کوئی بھی سچی بات بولیے، جتنی بھی باتیں سچی ہیں کسی بھی زبان میں ہوں، کڑ بھر لکھنے کے لیے من بھر پڑھنا پڑتا ہے، کہا گیا ہے۔ اب جب آپ من بھر جب پڑھیں گے تب کچھ پارٹ لکھ پائیں گے، یا تو اتنا اچھا کام کریے کہ اس پہ لکھا جائے، یا اتنا اچھا لکھیے کہ وہ پڑھا جائے، یہی پارٹ ہوتا ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی جو شخصیت پہ آپ لوگوں نے کافی اچھے طریقے سے اس پہ ڈسکشن بھی کیا، انہوں نے وہ اپنی زندگی کو عملی پیجامہ پہنایا، عملی جامہ پہنایا، پیجامہ پہنا جو بھی کہیے۔ اور ستم ظریفی بھی دیکھیے، جب تک وہ زندہ تھے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی جملے آلوچنا والے بھی پاکستان والوں نے انہیں مرحوم کہا ہے، 947 سے لے کے جب تک زندہ تھے، جب قابل بہت تھے، اتنے قابل تھے کہ آئی ٹی کی استھاپنا کی، ایمس کی استھاپنا کی۔ ہم لوگ خود ہی، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سارے ان کے ویژن دیکھیے۔ یہ تو ایجوکیشن میں للت کلا اکیڈمی، للت کلا ساہتیہ اکیڈمی جو دلی میں موجود ہے، اس کی استھاپنا فاؤنڈر مولانا ہے۔ مولانا سے میچ نہیں کھاتا، جیسا جو امیج بنی ہوئی ہے، مولانا اتنی بڑی سنستھا کا استھاپنا کریں گے، لیکن ایجوکیشن منسٹر اگر سوچیے تو بھارت میں اب تک سب سے سروشریشٹھ کوئی ہے تو وہاں پہ مولانا فائز ہیں۔ کسی بھی کامیاب ویکتتو کا جو جیون ہوتا ہے وہ اتھان پتن سے پھلے۔ آپ نے کہا نا، ان کی جو اذیت لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کہ شناخت نام ہے شاید اسی اذیت کا، آئیڈینٹیفیکیشن بہت ڈفیکلٹ ہوتا ہے کہ شناخت نام ہے شاید اسی اذیت کا، کہ پانیوں میں رہو رنگ بھی جدا رکھو، کہ پانیوں میں رہو رنگ بھی جدا رکھو۔ یہ لکھنؤ کی سرزمین ہے، ابھی میڈم نے بھی ذکر کیا، یہاں کا
اس کی یہ گلی فقط کوچہ و بازار نہیں، یہ فقط گنبد و مینار نہیں، اس کے دامن میں محبت کے پھول کھلتے ہیں، ان کی گلیوں میں فرشتوں کے پتے ملتے ہیں۔ ایون لکھنؤ کا نام سنا کرتے تھے تو ہمارے کئی پروفیسر نے ہم سے میڈیکل کے انٹرویو میں بھی شعر و شاعری بھی سن لیا کرتے تھے جب یہ چیز۔ تو لکھنؤ کی جو زبان ہمارے جو سینئر ہیں، جو بزرگ ہیں، جانتے ہیں، بشیر بدر کا ایک شعر ہے کہ وہ اتر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ تو اردو زبان میں واقعی ایک چاشنی ہے، شیرینی ہے، اپنوں کو جوڑنے کا ایک صلاحیت اس زبان میں ہے۔ اور یہ زبان جو ہے کوئی ساہتیہ و میوزک کوئی کسی بارڈر پہ ہم اسے ڈیفائن نہیں کر سکتی، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ اور انور جلال پوری صاحب میرے گرو بھی تھے، انہوں نے بہت کچھ چیزیں سکھائی ہیں۔ ابھی بھی اردو زبان جو جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں ان کی آواز کو مطلب یاد بھی کرتے ہیں۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں ملتی ہیں ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی۔ بڑا شاندار ہے کہ جو اس میں ملتی ہیں ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ تو سبھی لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ کامل بھائی موجود ہیں، کمال اختر صاحب موجود ہیں، بھٹناگر صاحب، انیتا جی، عباس بھائی ہیں، ہمارے عیسائی صاحب انسپیکٹر صاحب موجود ہیں، اور آپ سب لوگوں نے یہاں کاریکرم آرگنائز کیا، سب لوگ قابل مبارکباد، آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ راہل نین تھانہ کیسے ज्योति آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے آج کا یہ پروگرام، جس میں مقالے پیش کیے گئے اور بصیرت آمیز گفتگو تمام ہمارے مہمانان کرام جو افراد ڈائس پہ تشریف رکھتے ہیں اور جو آپ کے درمیان بھی موجود ہیں، سبھی کے سبھی لائق صد احترام ہیں ہمارے لیے۔ اور میں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کروں گا پروگرام کے کنوینر جناب فضیل صاحب کو کہ بھائی آپ نے اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت بزم سجائی ہے کہ جہاں پہ ادب کے درخشندہ ستارے، آفتاب اور ماہتاب سبھی کو آپ نے ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے۔ تالیاں ہو جائیں ان کے لیے بھی، فضیل صاحب کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اس آزاد ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر اور سیکریٹری صاحب اگرچہ ہمارے درمیان نہیں بھی ہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن اگر ٹھیک ہے اگر موجود ہیں تو بھائی آپ سب کو میں کھلے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا شاندار پروگرام آپ سب نے آرگنائز کرایا ہے۔ ہمارے درمیان انسپیکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور اب قانونی محافظت اور حفاظت بھی ہماری ہو رہی ہے۔ جناب راہل نین صاحب ہیں اور جیوتی کھرے صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی تہہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں اور اس پوری پرواز ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے، ہمارے درمیان راہل نین صاحب موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پوڈیم پہ تشریف لائیں اور اپنے چند جملے کچھ فرمائیں، کہیں۔ آپ حضرات تالیوں سے سر کا استقبال کریں۔ دھنیہ واد سبھی لوگوں کا۔ میں سب انسپیکٹر راہل نین، تھانہ کیسر باغ۔ میں اپنے تھانے کا ناگرک سیواؤں کا پربھاری ہوں۔ ہمارے تھانہ چھیتر میں یہ ہے تو پورے مدھیہ زون کے لیے، لیکن سبھی جگہ ایک ایک پربھاری نیوکت کیا گیا ہے۔ آپ کے جو وزیر گنج امین آباد میں بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ میں جتنے بھی ہمارے ایریا کے لوگ، کیونکہ میں آج تک یہ آزاد ویلفیئر سوسائٹی کو نہیں جانتا تھا، آج ہی مجھے پتہ چلا، آج ہی یہ جو جیوتی کھرے میڈم نے مجھے فون کر کے بتایا۔ کچھ پورے تھانہ چھیتر میں لوگ چنندہ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5% لوگ کرمنل ہوتے ہیں،
बाकी तो जो नागरिक होते हैं उनके लिए पुलिस का कोई काम होता है। अगर वे लोग, हम उनका हालचाल पूछें, उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी भी हो जाती है कि वो थाने में नहीं बता पाते, या कोई चीज़ ऐसी, कोई ब्लैकमेलिंग या कोई अपने मन की बात ऐसी रह जाती है, तो वो पुलिस से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि पता नहीं कैसा रवैया होगा, कैसे लोग होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत बदल चुका है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और जितनी भी सोसाइटी इस टाइप की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। जैसे मैडम ने ज्योति खरे मैडम किधर हैं? हाँ जी, उन्होंने ये हमारे कौन से उसमें काम करते हैं आप? सिविल डिफेंस से, हाँ, सिविल डिफेंस की मैं 1-2 मीटिंग के लिए कोशिश कर चुका हूँ। सिविल डिफेंस का भी रोल इतना ही है जितना पुलिस का है। अच्छा, हाँ, हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कोशिश की कि सबको एक साथ किया जाए, लेकिन वो टाइम नहीं बन पाया। लेकिन आज वो इन्होंने फ़ोन किया, मैं तुरंत आया और आके देखा कि सभी लोग, कम से कम मैक्सिमम लोग उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का एक मकसद है, क्योंकि हम जो शासन हमें जो आदेश देता है हम उसका पालन करते हैं, और उसमें ये कहा गया है कि जितने नागरिक, जो हमारे नागरिकों के लिए हमारी तरफ से हम उनके लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए उन पे वे किस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, कहाँ से उनकी मदद की जा सकती है। क्योंकि कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, पुलिस एक ऐसा विभाग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्या कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है कि जो हम लोग आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, या तो लोगों के अंदर भाई, क्योंकि 98-99% का तबका हमारे से दूर क्यों है? हमारे साथ तो वे हमें उनकी तरफ जा रहे हैं जहाँ क्राइम घटित हो जा रहा है। क्राइम के बाद तो पुलिस का रोल अलग ही हो जाता है, लेकिन सब लोग तो ऐसे थोड़ी हैं। और उसके बावजूद भी कुछ लोग जो समाज की तरफ से आगे बढ़ के मतलब पुलिस का भी साथ देते हैं, उनको बिना किसी सैलरी के वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैडम का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, डीएम साहब की तरफ से इनको नियुक्ति की गई है। ये चीज़ें, ये हमारे साथ मिलके या हम इनके साथ मिलके कैसे ना कैसे करके पब्लिक का कोई भी कहीं भी ऐसा कोई काम रुका हुआ है जिससे शासन का इवन छोटे से छोटी चीज़, किसी की वेरिफिकेशन है जो रुकी हुई है, और वो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है या हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और आप में से कोई भी एक आदमी हमारे आके कहे कि ये रुकी क्यों है, तो उस पर एकदम तुरंत ध्यान चला जाएगा, जिससे उसका किसी की छोटी से छोटी चीज़ें हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग पुलिस का सहयोग करें। पुलिस पूरा सहयोग के लिए तैयार है। हमें किसी भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जो एक लोगों के मन में एक ये डर या एक जो पुरानी कुछ ऐसी रही हैं कि लोगों का व्यवहार, एजुकेशन का स्तर था, वो कहीं पे भी बोलने का लोग जैसे गए पुलिस वाले कैसे बात करेंगे, पुलिस से डर एक वो बन जाता था। अब तो बिल्कुल ऐसा कहीं मुझे तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो वो कौन होगा? 1% हमारे पास भी हो सकता है कोई। जब पब्लिक में 1% कोई इस प्रवृत्ति का आदमी हो सकता है, तो थाने में भी कोई एक ऐसा हो जाए तो उस पर मत जाइए। जो लोग 99% लोग बैठे हुए हैं, आप उन पे देखिए कि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ हमारे, क्योंकि हम आपके बीच से ही तो आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बड़े जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन छोटे हैं बड़े हैं, वो पुलिस से मिल के हम लोग उनका नाम ऊपर तक वो कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, कि जिससे कि हमें कभी भी कोई एक भ्रांति फैल जाती है, उस भ्रांति को रोकने के लिए, एक कोई गड़बड़ हो रही है उसको रोकने के लिए, जो आप लोगों के बीच में आपने देखा कि अरे हो तो रहा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसकी वो बात पुलिस से शेयर कर सकते हैं और आके बैठ के कह सकते हैं कि सर इससे बड़ा नुकसान हो सकता है पब्लिक का। अभी जैसे रास्ते में पूरा ट्रैफिक चल रहा है और कोई भ्रांति फैला दे कि उसमें क्या होगा, पब्लिक की जितनी गाड़ियाँ हैं उनको उनमें आग लगा देता है, ये कर देता है। उसको रोकने के लिए उससे पहले ही हम कोई तैयारी कर लें। और क्योंकि हमारे जो जितने भी पब्लिक है उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, ये तो 2-4 लोगों ने एक आपस अपने मन में ये बात बना ली कि हाँ पब्लिक परेशान होगी, सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा मामला, पुलिस की भी नाकामी साबित होगी। लेकिन उसमें वे लोग पिस जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं उस बात से। जिसकी गाड़ी जलती है क्या उसको कुछ मिलता है कभी?
जिस का घर जल जाता है उसका कभी कुछ मिलता है? इसलिए कहीं भी कोई भी ऐसी घटना, दुर्घटना हो रही है या होने से पहले कोई भी अंदेशा आप लोगों को लगे, 112 आपके लिए, क्योंकि आप लोग जितना जागरूक बनेंगे, 112 इतनी इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी नहीं उस टाइम पे याद की जाए। आपको छोटी से छोटी घटना को अगर आप रजिस्टर्ड करा देते हैं तो 112 हमारे लिए लिंकअप हो जाती है। जिस थाना क्षेत्र की बात है वो थाने के संज्ञान में आ जाएगी बात। अगर कोई भी, अगर आपको कहीं से भी, और तो क्या घटना हुई भी नहीं है और होने की उम्मीद है, उसको आप एक बार रजिस्टर्ड तो कराइए। और अगर आपके किसी भी जनप्रतिनिधि या थाने के सभी नंबर, CUG नंबर हर जगह गूगल पे भी दिए गए हैं, आप चाहे डायरेक्टली कॉल करके कह सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में 4 आदमी ऐसे बैठे हुए हैं जो अनजान हैं और हमें डाउट लग रहा है कि ये कोई दुर्घटना घटवा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान होता है उस लोकल पब्लिक का होता है। हम लोग तो एक उससे कि हमारा फेल्योर था या गवर्नमेंट का फेल्योर था, लेकिन फेल्योर किसका हो जाता है? उस जनता का, और हमें उसको रोकना है। आप लोगों को वो बात बाद में ये रहती है कि जैसे यही भीड़ है एक, इस भीड़ में किसी ने कोई एक शब्द बोल दिया, वो भीड़ में अफरा तफरी होगी, तो वो अफरा तफरी किसी के दिमाग की उपज है। किसी के दिमाग ने एक ऐसा वो बनाया कि हम यहाँ वो करेंगे तो 4 लोग, एक जानवर वाला है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि एक 4 सांड निकाल दिए भीड़ के बीच से, तो वो उसमें अफरा तफरी मच जाती थी, पब्लिक कहीं दब गई, कहीं कुछ हो गया। अब जानवर, आदमी क्या करता है कि उस टाइप का एक रोल वो बना लेता है। तो मेरा आपसे, मैं अपने थाने की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से सभी को ये कहता हूँ कि आप लोगों को जब भी किसी भी, जहाँ भी पुलिस की ज़रूरत पड़े, आप चाहे सिंगल, चाहे एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए हैं, हमारी ड्यूटी जनता के लिए है। जो एक लोगों ने सोच लिया, क्रिमिनल उसी का पार्ट, क्रिमिनल के लिए हमारा रोल अलग है, लेकिन जनता के लिए हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थाना केसरबाग से संबंधित, वैसे किसी भी संबंध में मेरे साथ पास आ सकते हैं, किसी भी जो वो लगे, लेकिन मैं थाना केसरबाग में हूँ। और हमारे जो सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं और जो मैडम हैं, आप इनसे संपर्क करके इनसे हमारे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। किसी भी मसले में, कहीं भी कोई भी भ्रांति, कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ें जो जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज ये रास्ता रुका हुआ है, इसी में आप अपना कुछ बताना चाहते हैं कि हम ये चेंज चाहते हैं, तो आप उस चेंज को बता सकते हैं। अगर हमारे से नहीं होगा, हम अपने शासन को भेजेंगे, उच्च अधिकारियों को भेजेंगे, और अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो इधर से अपने शासन की तरफ से, DM साहब की तरफ से, उधर से भी आगे बात जाएगी, आपकी बात को पहुँचाया जाएगा। बाकी अगर मेरे से किसी भी सहयोग या कोई ऐसी आपको कोई बात कहनी हो, डायरेक्टली मुझसे कह सकता है। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद सभी। लखनऊ को आप है प्यारे और आपके प्यारा लखनऊ, और जब सुनी आवाज़ तब पुकारा लखनऊ। आपको प्यारे लखनऊ और सबको प्यारा है लखनऊ, और आपके आ जाने से चमक जाता है लखनऊ। हमारे आपके दरमियान इंस्पेक्टर राहुल नैन साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आपने हमें भरोसा दिलाया और हौसला अफजाई हमारी की। जाहिर है कि इस ज़माने में भी, और पिछले ज़मानों की बातों को छोड़िए आप, पहले क्या होता था, पुलिस की छवि क्या थी या पुलिस डिपार्टमेंट की, उससे लेना देना नहीं है। अब के दौर में जो भी अफराद मौजूद हैं हमारे दरमियान, वाकई ये बात कहने की नहीं है, कुद्दूस सर हैं, साइमा मैडम हैं, तहसीन मैडम, ये तमाम लोग जानते हैं कि जो है कंपटीशन को क्रैक करके सर्विस में आना या जॉब में आना ये छोटी बात नहीं होती है। ये लोग UGC नेट JRF क्लियर करके आए हैं, इनसे पूछिए। तो अब के दौर में जो अफराद आ रहे हैं उनकी बिल्कुल जो है क्रीमी छवि है। एक तालियां हो जाएं सर के लिए और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। तो ये है कि आपने हौसला दिलाया, और जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान का बाकायदा भरोसा बने रहना चाहिए। इस तरीके से अगर पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस के अफराद हमारे दरमियान आते रहेंगे तो वो जो एक हेजिटेशन है सर, वो जो एक झिझक है, वो ज़रा सी जब मिटेगी
तब आपस में क़ुरबतें बढ़ेंगी। तो आइए इस के दरमियान अब चूँकि गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वक्त भी काफ़ी हो चुका है, 2 बजने के करीब है और प्रोग्राम का तकरीबन इख्तिताम ही हो चुका है। कुद्दूस सर आखिरी मकाला निगार थे, हमारी मकाला खां थे हमारी फ़हरिस्त के एतबार से, और उसके बाद मोहतरमा अनीता प्रताप साहिबा डिप्टी कंट्रोलर लखनऊ सिविल डिफेंस, और उसके अलावा हमारे दरमियान आपके रूबरू हुए हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर सरदार मेहदी साहब की बसीरत आमेज़ गुफ्तगू जो रही और जो माहसल रहा उनका, उससे उनके लियाकत और तालीम का अंदाज़ा किया जा सकता है। एक मरतबा इन तमाम लोगों के लिए तालियां हो जाएं। राहुल नैन साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और अब आप इस वक्त इजहार तशक्कुर का एक फ़रीज़ा बचता है। प्रोग्राम में इजहार तशक्कुर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई ये पता चल सके कि तमाम अफराद जो हमारे दरमियान आए हैं, जो श्रोतागण है, जो सामईन हैं, ये तमाम अफराद सबसे ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि वो आपको सुनते हैं। इस दौर में जब कोई किसी की नहीं सुनता है, आप इनकी सुनते हैं, ये क्या कम है। तालियां हो जाएं इस पर। तो इज़हार तशक्कुर के लिए मैं गुज़ार हूँ डॉक्टर सुधीर प्रताप भटनागर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो इनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि चाँद तारे शफ़क़ तजल्ली कहकशां और रोशनी जब हुए यकजा तो उसका नाम उर्दू हो गया, और चाँद है हैरान दरिया भी पशेमानी में है। सर, चाँद है हैरान दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। आइए हमारे दरमियान इजहार तशक्कुर के लिए डॉक्टर सुधीर प्रताप भटनागर साहब आ रहे हैं। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमको 2 मिनट यहाँ बोलने के लिए कहा। परिचर्चा जो चल रही है उस शख्सियत के लिए मैं सिर्फ एक लाइन में उनकी बात करूँगा कि कलाम साहब आज़ाद जी एक किताब थे। आप रोज़ एक पन्ना पलटिए, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और पूरी किताब यहाँ नहीं पढ़ी जा सकती। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ाद एसोसिएशन की तरफ से मैं डॉक्टर SP भटनागर, जो मैं सिविल डिफेंस में भी डिविजनल वार्डन के पद पे रहा, और हमारे राहुल जी, हम तो मतलब बुज़ुर्ग में आ गए, मगर जब यंग था तो सिविल डिफेंस के लिए बहुत काम करते थे हम लोग। चाहे कोरोना पीरियड में, मैं अपने आज़ाद भाई के लिए कहूँगा कि कैसे मदद करते थे। सिविल डिफेंस में के भी एक अच्छे पद पे है। हम इनको फ़ोन करते थे, आज़ाद जी इसके घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है, ये चावल दाल तेल शक्कर आलू लेके जाते थे और उस शख्स के घर के बाहर रख के चुपचाप चले आते थे। उस शख्स को पता नहीं लगता था ये कौन दे गया। इस शख्सियत की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा कि जो भी इन्होंने काम किए, कोई अपने उसके लिए ज़्यादातर होता है कि लोग जाते हैं अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं कि हमारा नाम हो, मगर इन्होंने कभी नाम के लिए नहीं काम किया। और आज जो ये सोसाइटी चल रही है, मुझको फ़ख्र है कि मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं पुनः मेरी जो भी शख्सियत यहाँ बैठी हैं, मेरी बहन अनीता जी, हमारे भाई राहुल जी, सरदार जी और जितने भी शख्सियत हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के समय, जो बहुत ही समय कीमती होता है, उसमें आपने समय दिया और ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे आज सुनने को मिली। मैंने उनके विषय में बहुत पढ़ा था, मगर आज नई नई चीज़ें हमको पता लगी कि वो मौलाना थे। उन्होंने इस पद को छोड़ के आपने राजनीति में आए, आपने देश को आज़ाद कराने में अपना पूरा सहयोग दिया। ऐसी शख्सियत के लिए जो सेमिनार हुआ है, इसके लिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं।
भाई इजहार तशक्कुर के लिए मोहतरम डॉक्टर सुधीर प्रताप भटनागर साहब आपके दरमियान थे, और अब हमारे दरमियान मोमेंटो पेश होना है। लेकिन इसके अलावा आपकी खिदमत में ये बात भी अर्ज़ करना ज़रूरी है कि हमारे दरमियान खुशकिस्मती है कि इदरीस मोहन साहब जो कि दूरदर्शन के सीनियर और फ़ाल कारकुन हैं, यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा रहमान ख़ान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, सदर कुदरत फाउंडेशन, उनका भी इस तंज़ीम की तरफ से और आज़ाद वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से मैं खैर मक़दम कहता हूँ। और इसके साथ मैं इदरीस मोहन साहब से गुज़ार हूँ कि आप चंद जुमले के लिए आप तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ पर आकर के अपनी गुफ्तगू तमाम करें, और इसके बाद मोमेंटो की पेशगी और रस्म होना है। तो आइए सर, पोडियम पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपको एक दो बातें मैं जरूर कहूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो आप उससे शेयर करिए, उसका नाम है ज्योति। मैं अपनी ज्योति बेटी के लिए चाहूँगा कि उसके लिए ताली बजाएं। कहीं कोई भी कांड होता है सबके साथ खड़ी रहती है, और ये हम तो कहेंगे हमारे वजीरगंज क्षेत्र, कैसरबाग क्षेत्र नहीं, ये हमारे नगर की गौरव है। मैं बुलाया हूँ लखनऊ को आप है प्यारे, और आपको प्यारा लखनऊ, और जब सुनी आवाज़ तब पुकारा लखनऊ। आज है सबके चेहरे पे खुशी की रोशनी, आपके आने से चमक जाता है। इदरीस मोहन साहब आपके दरमियान थे और शेर पेश कर रहे थे, और अब आइए हमारे दरमियान जो तमाम अफराद मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रही हैं मोहतरमा अनीता प्रताप, डिप्टी कंट्रोलर लखनऊ सिविल डिफेंस, और इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं डॉक्टर सरदार मेहदी साहब, मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आलमबाग और ऑफिसर गवर्नमेंट प्रेस लखनऊ। इसके अलावा हमारे दरमियान इजहार तशक्कुर के लिए डॉक्टर सुधीर प्रताप साहब भटनागर और डॉक्टर कुद्दूस साहब, मोहतरमा साइमा अंसारी साहिबा और मोहतरमा तहसीन माहरू साहबा, और जिनका नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो इसके लिए मुझे माफ़ फरमाएं। और वक्त की नज़ाकत का भी ख्याल रखना है। देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ भाई, ये कि ज्योति खरे जी जिनका भी सर ने ज़िक्र किया है, इनका भी एक बड़ा बहुत ही अच्छा और बड़ा अजीब व गरीब कारनामा अभी जो है मुझसे कन्वेनर प्रोग्राम के फ़ज़ैल साहब ने बताया कि पिछले जून से 40 फैमिली को जो है गुमशुदा अफराद जो थे उनको आपने अपने घर वालों से मिलवाया है। तो मैम के लिए तालियां हो जाएं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है जिसे ज्योति मैडम जो है अंजाम दे रही हैं और इस फ़राइज़ को पूरा कर रही हैं। तो आप लायक मुबारकबाद हैं। आपके ऊपर हम सबको फ़ख्र है कि हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में आप जैसे अफराद जन्म लेते हैं। आज एक बच्चे को अपने फैमिली से मिलवाने जा रहे हैं। बहुत उम्दा, इसके लिए भी तालियां हो जाए मैडम के लिए। अबुल कलाम आज़ाद शख्सियत और फ़न के हवाले से ये प्रोग्राम अपने इख्तितामी मंजिलों में है और अंजाम पजीर हुआ है। आइए हमारे दरमियान अब ये चंद शख्सियतें जो इस प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा रही हैं उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश होना है। तो सबसे पहले मैं गुज़ार हूँ मोहतरमा तहसीन माहरू साहिबा से कि आप स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि फ़ोटो अच्छे से हो सके, और आपको ये मोमेंटो पेश करेंगी आज की सदारत फरमा रही मोहतरमा अनीता मैडम साहिबा। तो आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए और मैडम के लिए तालियां हो जाएं। कहाँ भाई बताओ जो है फ़ज़ैल साहब, अब तो जो है निज़ामत ख़त्म हो गई है। अब ये
सर्टिफिकेट की पेशकश और हाँ सभी अफराद जो है ज़रा सा दूर से फ़ोटो लें ताकि सबका जो है वो आ जाए। तालियां हो जाए भाई। आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रही मोहतरमा अनीता प्रताप साहिबा से गुजारिश है कि शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा साइमा अंसारी साहिबा की खिदमत में मोमेंटो पेश करें और इसके अलावा उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा जाए। आइए साइमा मैम का इस्तकबाल हो रहा है, आप हजरात तालियां से इस्तकबाल कर लीजिए। अब मैं गुज़ार हूँ डॉक्टर सरदार मेहदी साहब की खिदमत आलिया में कि जो आज आज इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं, उनसे गुज़ार हूँ कि आप सर्टिफिकेट और मोमेंटो पेश करें। मोहतरम रहमान ख़ान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, सदर कुदरत फाउंडेशन। आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज के करीब आ जाएं और आपको ये एजाज़ पेश किया जा रहा है मोहतरम डॉक्टर सरदार मेहदी साहब के ज़रिए। हाँ, अभी अब्दुल कुद्दूस साहब को भी जो है वो कर लेंगे, फ़िलहाल तो सरदार आ गए हैं तो तशरीफ़ ले आए। रहमान ख़ान साहब, अब्दुल कुद्दूस साहब का हिस्सा बाद में। मैं गुज़ार हूँ मेरे तनकीदी बसीरत रखने वाले दोस्त जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब से, अभी बैठे रहे हैं कुद्दूस सर, लेकिन इसके बाद जो है, हाँ भाई तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए सर का। आज़ाद एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से ये एजाज़ बख्शा जा रहा है। मैं गुज़ार हूँ जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस ख़ान साहब का कि आप स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आएँ और प्रोग्राम की मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शामिल हुए डॉक्टर सरदार मेहदी साहब से गुजारिश है कि आप इनको कुद्दूस सर को मोमेंटो और सर्टिफिकेट पेश करें। तालियों से कुद्दूस सर का इस्तकबाल कर लीजिए। प्रोग्राम की सदर जनाब अनीता प्रताप मैम से गुज़ार हूँ कि आप डॉक्टर सुधीर प्रताप भटनागर साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। आइए सर, आगे आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए। तालियों से सर का इस्तकबाल कर लीजिए। आज की सदारत फरमा रही अनीता प्रताप साहिबा, डिप्टी कंट्रोलर लखनऊ सिविल डिफेंस, पेश कर रही हैं एजाज़ डॉक्टर सुधीर प्रताप भटनागर साहब को। अच्छा, मैं ग़ुलाम अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी आ जाएं सामने। और इंस्पेक्टर राहुल नैन साहब आपको सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर वो इधर है। बस इख्तिताम का ऐलान कर दें। जी नाश्ता। हाँ, आज़ाद फाउंडेशन और एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता